بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے۔ اس صبح وہ ایک طویل سفر سے لوٹ کر آئے تھے اور بہت تھکے ہارے اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے چلے گئے تھے۔ چند لمحوں کے بعد ایک سپاہی آپ کے کمرے کے دروازے میں آیا اور اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی چونکہ اس وقت آرام فرما رہے تھے، اس وجہ سے اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ دروازے پر مامور محافظوں نے کہا کہ سلطان ابھی آرام فرما رہے ہیں، لہٰذا آپ تھوڑی دیر بعد آ جانا۔ وہ سپاہی آپ کا وفادار سپاہی تھا۔ اس کو بلا اجازت سلطان کے کمرے میں جانے کی اجازت تھی، لہٰذا اس نے سلطان کو جگانے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور سلطان کے دروازے کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ وہاں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا اور سوچا جب سلطان صلاح الدین ایوبی بیدار ہوں گے تبھی ان سے ملاقات کریں گے۔ چند لمحوں بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کے جاگنے کی خبر مل گئی۔ اندر کی حرکات سے پتہ چلا کہ سلطان جاگ گئے ہیں۔ اس وجہ سے سپاہی نے اندر جانے کی اجازت طلب کی اور سلطان کے کمرے میں چلا گیا۔ سلطان نے کہا کہ ایسی کیا خاص بات تھی جس کی وجہ سے آپ نے اتنی دیر تک میرے کمرے کے باہر میرا انتظار کیا؟ وہ سپاہی بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ سلطان، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں کمرے کے باہر آپ کا انتظار کر رہا تھا؟ سپاہی نے کہا کہ سلطان معظم، آپ تو نیند میں تھے، آپ کو کیسے پتہ کہ میں آپ کا انتظار کر رہا تھا؟ تو سلطان نے فرمایا کہ وہ انسان کبھی فاتح سلطان نہیں بن سکتا جو سوتے ہوئے دیکھ نہ سکے، جو کچھ سن نہ سکے اور نہ محسوس کر سکے، بلکہ اصل میں فاتح سلطان وہ ہوتا ہے جو سوتے ہوئے دیکھ بھی سکتا ہو، سن بھی سکتا ہو اور محسوس بھی کر سکتا ہو۔ سپاہی سلطان کی باتوں کو سن کر حیران ہو گیا۔ پھر سلطان نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ، تم میرا انتظار کیوں کر رہے تھے؟ وہ کون سی ایسی خاص بات تھی جس کی وجہ سے آپ نے اتنی دیر تک میرا انتظار کیا؟ سپاہی نے کہا کہ محترم سلطان، شاہی طبیب آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اجازت ہے، اسے اندر بلا لیجیے۔ تو سپاہی باہر چلا گیا اور کچھ لمحوں کے بعد شاہی طبیب کو لے کر سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ صلاح الدین ایوبی نے حکیم سے پوچھا کہ بتاؤ شاہی حکیم، کیا بات ہے؟ آخر مجھ سے ملنے کے لیے تمہیں اتنی جلدی کیا ضرورت پیش آئی؟ حکیم نے کہا کہ حضور، ایک بات مجھے کئی دنوں سے پریشان کر رہی ہے، میں اس سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اور آج میں اسی لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو صلاح الدین نے فرمایا کہ کیا بات ہے؟ تو حکیم نے کہا کہ معزز سلطان، میرے حکیم خانے میں بہت سارے شاگردوں میں ایک شاگرد جو کہ خاتون ہے اور یہودی مذہب سے تعلق رکھتی ہے، وہ اسلام کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہے، اس نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھ رکھا ہے، لیکن اس کے ذہن میں چند ایک سوالات ہیں اور وہ یہ چاہتی ہے کہ اگر میرے ذہن میں اسلام کے متعلق یہ سوالات حل ہو جائیں تو ہی میں اسلام قبول کروں گی، اور ان سوالات کی وجہ سے وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی مسکرائے اور کہا کہ سلطان کے حکیم ہوتے ہوئے بھی تمہیں ان کے سوالوں کے جوابات نہیں آتے؟ اور سلطان نے کہا کہ بتاؤ وہ کون سے سوال ہیں جو اس عورت کے ایمان لانے کے درمیان رکاوٹ بنا ہوا ہے؟ تو حکیم صاحب نے بولا کہ سلطان معظم، وہ عورت کہتی ہے کہ مسلمان آخر خنزیر کا گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ خنزیر کے گوشت میں ایسی کیا برائیاں ہیں جس کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے خنزیر کا گوشت حرام ہے اور مسلمان اس کو کھانے سے گریز کرتے ہیں، بلکہ ان کو اس خنزیر سے نفرت کرتے ہیں؟ حالانکہ ہمارے قبیلے میں خنزیر کو پالتے بھی ہیں، ان کو بڑا کرتے ہیں اور ان کو کاٹ کے کھا لیتے ہیں، حالانکہ مسلمانوں کے بیچ یہ سب بہت زیادہ معیوب اور برا سمجھا جاتا ہے۔ جب سے وہ میری شاگردی میں آئی ہے تب سے وہ جب بھی اپنے قبیلے میں جاتی ہے تو وہاں جا کر وہ خنزیر کا گوشت کھا کر آتی ہے، حالانکہ ہمارے ہاں خنزیر کا گوشت اسے میسر نہیں ہوتا۔ لیکن میرے پاس اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں ہے کہ آخرکار خنزیر کے گوشت کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیوں قرار دیا ہے اور ہم خنزیر کے گوشت کو کیوں نہیں کھاتے؟ سلطان معظم، اگر آپ نے اس کے ان سوالوں کا جواب دے دیا تو شاید وہ مسلمان ہو جائے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے۔
تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ حکیم، کل آپ اس شاگرد کو میرے دربار میں حاضر کر لینا، میں اس کو جواب دوں گا کہ مسلمان خنزیر کا گوشت کیوں نہیں کھاتے، اور اللہ پاک نے خنزیر کے گوشت کو قرآن مجید میں کیوں حرام قرار دیا ہے۔ اس کے بعد شاہی حکیم چلا گیا۔ جب وہ صبح سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں حاضر ہوا تو اس کے ساتھ اس کی وہ خاتون شاگرد بھی موجود تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں حاضر ہونے کے بعد اس نے سلام کیا، پھر اس کے بعد اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو فرمایا کہ حضور، یہ ہے وہ میرے شاگرد جو کہ پوچھنا چاہتی تھی کہ مسلمان خنزیر کا گوشت کیوں نہیں کھاتے۔ تو صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ بتاؤ خاتون، تمہارا کیا سوال ہے؟ اس خاتون نے کہا کہ سلطان معظم، میں نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہے اور میں اب اس مقام پر آ کھڑی ہوئی ہوں کہ میں چاہتی ہوں کہ میں دین اسلام کو قبول کر لوں، لیکن میرے ذہن میں کچھ سوالات میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ مسلمان آخر خنزیر کا گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ اس گوشت میں ایسی کیا برائیاں ہیں؟ میں نے جہاں تک حرام کے بارے میں پڑھا ہے، جب بھی میں نے حرام کے بارے میں پڑھا ہے تو اس کے پیچھے دلائل مجھے ملے ہیں کہ یہ چیز اس وجہ سے حرام ہے، لیکن خنزیر کا گوشت کھانے کے پیچھے کوئی دلیل مجھے نہیں ملی کہ اللہ نے اسے کیوں حرام قرار دیا ہے۔ میں نے بائبل میں بھی پڑھا ہے اور اس میں میں نے دیکھا ہے کہ اللہ نے وہاں پر خنزیر کے گوشت کو حرام قرار نہیں دیا ہے۔ یہ یہودیوں کی پسندیدہ خوراک ہے، لیکن اسلام نے اسے حرام کیوں قرار دیا؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 جگہوں پر خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے، اور پھر آپ نے ان آیات کی تلاوت بھی فرمائی۔ پھر آپ نے اپنے مشیر کو کہا کہ بائبل کی وہ کتاب سامنے لے کر آؤ جو کہ اپنی اصلی حالت میں ابھی تک موجود ہے۔ جب مشیر نے وہ کتاب آپ کے سامنے رکھ دیا تو آپ نے اس کتاب کو کھولا اور وہ جگہ نکال کر اس لڑکی کو دکھا دیا جہاں پر لکھا ہوا تھا کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے، یعنی حرام ہے۔ تو وہ لڑکی حیران ہوئی اور اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ ہمارے پاس جو کتاب ہے اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا کوئی حرام نہیں ہے۔ تو صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ مجھے ترس آتا ہے تم پر اور تمہارے ان لکھاریوں پر جو اپنی عیاشی کے لیے کتاب میں تبدیلیاں کرتے ہیں۔ تو اس بات پر لڑکی حیران ہوئی۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ وہ کتاب جو آپ لوگوں کے پاس موجود ہے وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، آپ کے راہبوں نے ان میں تبدیلیاں کی ہیں۔ اور پھر اس نے کہا کہ یہ میں نے قرآن اور بائبل سے ثابت کر دیا کہ اللہ نے خنزیر کے گوشت کو کھانے سے منع فرمایا ہے اور اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اب میں سائنس کے لحاظ سے آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے سور کے اندر کون کون سی خرابیاں رکھی ہیں اور اس کے گوشت کو انسان پر کیوں حرام قرار دیا ہے، اور اس کے گوشت کھانے سے انسان کے جسم میں کیا کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ پھر صلاح الدین ایوبی نے اس لڑکی سے کہا کہ کل صبح میرے دربار میں سور کے گوشت سے ایک ٹکڑا پکا کر لے آنا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں۔ لڑکی سلطان کے سپاہیوں کو لے کر جنگل میں چلا گیا اور وہاں پہ سور کا شکار کیا۔ پھر شاہی باورچی خانے میں جا کر اس نے سور کے گوشت کو اچھی طرح پکایا اور صبح سلطان کے دربار میں پیش کیا۔ سلطان نے جب پکے ہوئے گوشت کو دیکھا تو لڑکی سے کہا کہ اے لڑکی، ایک چھری سے اس گوشت کو 2 ٹکڑوں میں کاٹ دو۔ اس لڑکی نے سلطان کے حکم کے مطابق ایک چھری سے سور کے گوشت کو 2 ٹکڑوں میں کاٹ دیا۔ سلطان نے کہا کہ اے لڑکی، کیا تو نے اس گوشت کو اچھی طرح سے پکایا نہیں ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ نہیں جناب اعلیٰ، میں نے اس گوشت کو بہت اچھی طرح سے پکایا ہے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اگر تو نے اسے اچھی طرح سے پکایا ہے تو یہ بیچ میں پکا ہوا کیوں نہیں ہے؟ سلطان نے کہا کہ اب تمہیں میری بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ سلطان نے کہا کہ یہ حرام گوشت ہے، اسے آپ چاہے آگ کی جتنی تپش میں پکا لو اور اسے جتنی دیر تک پکا لو، یہ اندر سے کچا ہی رہتا ہے۔ اب آپ خود ایک حکیم ہیں، خود یہ اندازہ لگائیں کہ کچا گوشت جب آپ کے جسم کے اندر جاتی ہے تو آپ کے جسم میں کتنی ہی بیماریاں پیدا کر سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سور کے گوشت کو کھانے سے منع کیا ہے، کیونکہ اگر آپ اسے جتنی بار بھی پکائیں گے اور جتنی دیر تک پکائیں گے یہ کبھی اچھی طرح نہیں پکتا اور یہ بیچ میں کچا ہی رہتا ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اے لڑکی، میں تجھے سور کے بارے میں کچھ عجیب و غریب حقائق بتانا چاہتا ہوں۔
سور ایک نہایت غلیظ اور گندا جانور ہی، یہ ہر اس گندی چیز کو کھا لیتا ہے جو کہ اس دنیا میں کوئی بھی جانور نہیں کھاتا، حتیٰ کہ یہ اپنی غلاظت بھی کھا لیتا ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی بات اس کے اندر یہ ہے کہ سور ایک انتہائی بے شرم جانور ہے۔ یہ اپنے مادہ کے ساتھ کسی اور کے تعلق کو قائم ہوتا دیکھتا ہے تو پھر یہ خوش ہو جاتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے، حالانکہ دنیا میں جتنے بھی جانور ہیں وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے اور دوسری نر کو اپنے مادے کے پاس آنے نہیں دیتے، حالانکہ سور اس چیز سے بالکل بھی نہیں کتراتا بلکہ خوش ہو جاتا ہے اور اس چیز کو پسند کرتا ہے۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ غلیظ اور بے شرم جانور کے گوشت کو اگر آپ کھائیں گے تو اس گوشت کا آپ کے جسم پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اس یہودی لڑکی کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی اور اس نے اپنے سر کو جھکا لیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہا کہ سلطان اب آپ ہی مجھے کلمہ پڑھائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس لڑکی کو کلمہ پڑھایا اور لڑکی مسلمان ہو گئی اور ہر طرف سے نعرے تکبیر کے نعرے بلند ہو گئے۔